اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم عجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا صلوات اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا امام زمان کے انصار، خادمین اور ناصرین میں سے قرار دے۔ ہماری گفتگو کا موضوع اخلاق منتظر ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کی قراءت پر گفتگو کرنی ہے۔ پروردگار کا بے پناہ شکر ہے کہ خدا نے ہمیں دو طرح کی حجت یا دو طرح کی ہدایت سے نوازا۔ ایک حجت صامت ہے جو قرآن مجید ہے، اور ایک حجت ناطق ہے کہ جو کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف۔ تو اہل انتظار جو ہیں یہ دونوں الہی حجتوں سے فیض لیتے ہیں۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور امام جو ہیں وہ ہادی ہیں۔ قرآن کتاب ہے، امام اس کے مفسر ہیں۔ قرآن وحی ہے، امام اس کے محافظ ہیں۔ ہر دور میں دو حجت جو ہے وہ ہمیشہ رہی ہیں، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ تو ہر دور میں قرآن بھی رہا ہے، اور رسول اللہ کی اہل بیت میں سے بھی ایک معصوم ہستی، ایک امام جو ہے وہ بھی ہماری ہدایت کا سامان جو ہے وہ فراہم کرتے رہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی توصیف خود قرآن میں کئی انداز سے ہوئی، اس کی عظمت اور اس کی اہمیت پر جو ہے پروردگار نے اشارہ کیا۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت، موعظہ یعنی نصیحت جو ہے وہ آئی ہے تمہارے پاس، کہ جس کے اندر شفا ہے ان بیماریوں کے لیے کہ جو کہ سینوں میں ہیں۔ یہاں بیماریوں سے مراد جو ہے وہی ہماری اخلاقی بیماریاں، یعنی بد اخلاقیاں یا عقائد سے متعلق جو بیماریاں ہیں، یعنی لوگ گمراہ ہیں عقائد کے اعتبار سے، مثلا شرک کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ان تمام سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان سب کے لیے شفا ہے۔ اور پروردگار فرما رہا ہے کہ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے جو ہے وہ کاملاً یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت پروردگار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود احادیث نبوی و ائمہ علیہم السلام، ان کے اندر قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، قرآن جو ہے وہ کتاب انتظار ہے۔ قرآن ایک زندہ کتاب ہے جو ہر دور کی حجت اور اس زمانے کی امت کے درمیان جو ہے وہ ہدایت کا کام کرتی ہے، اور لوگوں کو، ہر دور کے لوگوں کو
اس زمانے کی حجت سے متمسک ہونے کی دعوت دیتی ہے، کیونکہ یہ ہر دور کی کتاب ہے، یہ صدر اسلام کی کتاب نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے ہر دور کے لوگوں کی کتاب ہے، ان کے مسائل کا حل ہے۔ اس کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا ہے وہ ہر زمانے کے لوگوں کے مسائل ہیں۔ تو آج جو ہے یہاں قرآن مجید اگر اہل ایمان کی بات کر رہا ہے یا صالحین کی بات کر رہا ہے تو وہ آج مراد جو ہے اس سے منتظرین ہے۔ تو بس یہ پروردگار کا، یعنی آج اگر ہم یہ فرمان پڑھیں تو یہ اہل انتظار کے لیے ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس خدا کا وعظ، خدا کی طرف سے نصیحتیں آئی ہیں جو کہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہیں اور مومنین کے لیے ہدایت و رحمت ہیں۔ تو یہاں آج کے دور میں اہل انتظار مخاطب ہیں، چونکہ اس سے پہلے والے جو لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو اب یہ قرآن ہماری آج کی امت کی کتاب ہے۔ تو پھر آج اس میں جب خدا ہمیں کہتا ہے اے لوگو، تو اس سے مراد ہم ہی ہیں۔ جب خدا یہ فرما رہا ہے کہ یہ مومنین کے لیے یہ رحمت ہے، تو یہاں مومنین سے مراد وہی ہیں جو آج کی حجت کی ولایت سے متمسک ہیں، یعنی امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ کا ایک معروف فرمان فرماتے ہیں کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے نورانی کریں۔ جس گھر میں بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور وہ گھر ملائکہ کا مسکن ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ گھر نورانی۔ اب تلاوت کے حوالے سے مختلف سوالات ہیں، تو روایات جو ہیں وہ مختلف سوالات کا جواب دیتی ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کس انداز سے کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقرأ القرآن بألحان العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کی قرأت کریں تو اس کو عربی طریقے سے، عربی لحن سے جو ہے اس کی قرأت کریں۔ جیسا کہ زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کی تجوید سیکھیں، معلمین قرآن سے سیکھیں کہ عربی لب و لہجہ کیا ہے، اس لب و لہجہ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ گناہ گار لوگ جو ہیں یا فاسق جو لوگ ہیں ان کے انداز سے جو ہے وہ قرآن نہ پڑھیں۔ اب یہ کون سا انداز ہے، اس میں بات فرماتے ہیں بعد میں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن کو غنا، یعنی بہت ہی دوسرے لفظوں میں موسیقی ٹائپ کے انداز سے پڑھتے ہیں یا شعروں کے انداز سے پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس انداز سے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ نہ پڑھیں۔ فَإِنَّهُ سَيَجِي مِن بَعْدِي أَقْوَامٌ کہ یرجعون القرآن ترجیع الغنا، یعنی فرماتے ہیں کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو غنا والے انداز میں، جیسے کہ آج بھی ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ بہت ہی گلے میں گھما گھما کر اور عجیب عجیب انداز سے جو ہیں بعض لوگ، ہم ممبر پر بھی دیکھتے ہیں کہ بعض جیسے ذاکرین بڑے عجیب عجیب انداز سے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شعروں کے انداز سے یا نعوذ باللہ کسی گانے کی طرز پر بھی اس طرح کی جرت بھی کرتے ہیں۔ تو اس انداز سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اس انداز سے پڑھیں جس طرح عربی لب و لہجہ ہے، یعنی وہی تجوید۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی میں ایک معلم قرآن سے کہ جو تجوید اور قراءت ان چیزوں کے ماہر ہیں ان سے ضرور استفادہ کریں اور ان سے قرآن پڑھنا جو ہے وہ ضرور سیکھیں۔ عام طور پر
ایک اور چیز جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتنا قرآن جو ہے وہ ہر روز پڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ القرآن عہد اللہ الی خلقہ، قرآن جو ہے وہ پروردگار کا اپنے بندوں کے ساتھ ایک عہد و پیمان ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا ہے کہ تم جو عمل کرو گے میں اس کے مد مقابل تمہیں کتنی جزا دوں گا یا سزا دوں گا۔ لوگوں کو جو ہے وہ حقائق کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور اللہ نے لوگوں سے گفتگو کی ہے، ان سے عہد و پیمان کیا ہے۔ ساتھ فرماتے ہیں مولا امام صادق علیہ السلام، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آیہ۔ فرماتے ہیں کہ بس ایک مسلمان شخص جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس عہد و پیمان پروردگار یعنی قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ نگاہ کرے، اس پر غور کرے، اور روزانہ جو ہے وہ 50 آیات کی تلاوت کرے، یعنی تقریباً جو ہے وہ قرآن مجید کے 6 صفحات جو ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ تو بس آج کے دور میں ہر منتظر جو امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور کا منتظر ہے، امام صادق علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتا ہوا کم از کم ہر روز جو ہے وہ 50 آیات جو ہیں اس کی، یعنی تقریباً 6 صفحات کی جو ہے وہ ضرور تلاوت کرے۔ اب اس میں مولا امام صادق علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آیا ہم قرآن کو حفظ سے تلاوت کریں یا قرآن کو کھول کر اس کی زیارت کرتے ہوئے تلاوت کریں؟ مثلا بعض لوگوں کو لمبی لمبی صورتیں یاد ہیں، ممکن ہے وہ کہیں ہم 50 آیات جو ہیں وہ اپنے حافظے سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو مولا جو ہیں فرماتے ہیں کہ وانظر فی المصحف فہو افضل اما علمت ان النظر فی المصحف عبادہ، فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو جو ہے وہ کھولیں اور قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے اس پر نگاہ کریں اور تلاوت کریں، یعنی دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگرچہ حفظ قرآن بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ نے ہر روز 6 صفحے تلاوت کرنے ہیں تو مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ قرآن کھولیں، اس کی زیارت کرتے ہوئے تلاوت کریں، اور فرماتے ہیں کہ آیا تو نہیں جانتا کہ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس میں مزید جو ہیں مولا جو ہیں ایک اور نصیحت بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس میں جلدی نہ کریں، جلد جلد آیات قرآن کو نہ پڑھیں، بلکہ بہت ہی آرام سے پرسکون انداز سے جو ہے قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کریں، اور جب بھی آپ تلاوت کرتے ہوئے کسی ایسی آیت پر پہنچیں کہ جہاں پروردگار نے جنت کا ذکر کیا ہے، فَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَقِفْ عِنْدَهَا وَسَلِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ۔ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھتے ہوئے کسی ایک ایسی آیت پر پہنچتے ہو جہاں پروردگار نے جنت کا ذکر کیا تو وہاں ٹھہر جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو۔ یہ مقام دعا ہے، کیونکہ خدا کی کلام کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو خدا نظر رحمت سے دیکھتا ہے اسے، تو جب بھی وہ جنت کا ذکر آئے تو وہاں ٹھہر جائیں اور اللہ سے دعا کریں، پروردگارا
ہمیں اہل جنت میں سے قرار دے۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَقِفْ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ۔ فرماتے ہیں کہ جب تم تلاوت کرتے ہوئے کسی ایسی آیت پر پہنچو کہ جہاں جہنم کا ذکر ہے تو وہاں بھی ٹھہر جاؤ اور پروردگار سے پناہ مانگو جہنم کی، اور کہو کہ خدایا ہمیں اہل جہنم سے قرار نہ دے، ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ سارے آداب جو ہیں یہ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو حزن کے ساتھ کرو، یعنی آپ کی آواز کے اندر ایک حزن ہو۔ فقرؤ بالحزن، ایک غمگین محزون آواز سے پروردگار کی کلام کی جو ہے وہ تلاوت کریں قرآن مجید۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بہت ہی ایک اہم ترین جو فرمان ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ حتماً قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت ہونی چاہیے، اور یہ فرمان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں ہر روز، اور پروردگار اس دل کو، اس شخص کو عذاب نہیں کرے گا کہ جو قرآن کو اپنے اندر لیتا ہے۔ ظاہر انسان جب ہر روز قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے مفاہیم، اس کی آیات اس کے دل میں اپنی جگہ بناتے ہیں، اس کو اس کے حافظے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ نورانیت جب اس کے اندر داخل ہوگی تو فرماتے ہیں کہ پروردگار جو ہے ایسے شخص کو عذاب نہیں کرے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُعَذِّبُ قَلْبًا وَالْقُرْآنَ، وہ دل جس نے قرآن کو سنبھالا ہوا ہے خدا اس سے کبھی بھی عذاب نہیں کرے گا۔ خود امیر المومنین امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقین کی جو نشانیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ قرآن کو ترتیل سے، یعنی سکون سے، آرام آرام سے، مکمل اس کے الفاظ کی ادائیگی سے تلاوت کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کو محزون کرتے ہیں، یعنی جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل محزون ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کا ایک فرمان یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اچھے انداز سے قرآن کو پڑھیں، یعنی جلدی نہ کریں، بہت ہی آرام پرسکون انداز سے۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر جو داستانیں ہیں مختلف امتوں کی، یہ تمہارے لیے بہت ہی نفع مند ہیں، بہت ہی مفید ہیں۔ فَإِنَّهُ أَنفَعُ الْقَصَصِ، چونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ امتوں نے اپنے انبیاء سے کیا کیا اور کیا پھر ہوا ان کے ساتھ، یا گزشتہ ادوار میں صالحین پر اللہ نے کیا لطف و انعام کیا، اور خدا نے کس طرح اپنے وعدے پورے کیے، تو ہم سے بھی جو اللہ وعدے کر رہا ہے وہ اسی طرح ہم سے بھی پورے کرے گا۔ جیسے اللہ کا ایک بہت بڑا وعدہ یہ ہے کہ وہ صالحین کی حکومت کو بپا کرے گا، اور جس ہستی کے ذریعے یہ حکومت بپا ہونی ہے وہ آج موجود ہے، امام زمان اجل اللہ فرج الشریف، کہ اللہ نے قرآن میں 200 کے قریب آیات میں اس عظیم وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بار بار جو ہے وہ صالحین کی حکومت اور اس کی خصوصیات پر پروردگار نے آیات قرآن نازل کی ہیں۔ تو آج ہم اسی دور میں ہیں کہ جس ہستی کے ذریعے دنیا میں حکومت الہیہ بپا ہونی ہے، کہ جس کے بارے میں ہمارے ائمہ بالخصوص امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں پھر قرآن کی حکومت ہوگی۔
جب امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو پوری دنیا پہ قرآن جو ہے وہ حکومت کرے گا. اس لیے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو دولت القرآن، حکومت قرآن بھی کہتے ہیں. اور ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مومنین جو ہیں وہ جگہ جگہ خیمے لگائیں گے اور قرآن کے درس دیں گے اور قرآن سے اس طرح فیض دیں گے، یعنی اس طرح قرآن کی تعلیم دیں گے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے. یعنی سب اہل قرآن ہوں گے اور قرآن جو ہے وہ ہمارے وجود پر، ہماری زندگیوں پر حکومت کرے گا. اور یہ کتاب ہدایت اس ہادی کے ذریعے پوری دنیا کا قانون بنے گی اور پوری دنیا پر نافذ ہوگی. تو اس زمانے میں قرآن جو ہے وہ زندوں کی کتاب کہلائے گی. آج تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کو اللہ نے زندہ لوگوں کے لیے بھیجا ہے. اگرچہ میت کے لیے پڑھنا چاہیے، ثواب ہے، تو وہ جو تلاوت کا ثواب ہے وہ میت کو دے رہے ہیں، ورنہ اب قرآن کے اندر جو ہدایت اللہ نے جو قوانین بھیجے ہیں اب اس کا فائدہ میت کو نہیں ہو رہا، وہ زندوں کے لیے ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے زندوں کے لیے. تو امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف یہ قرآن جسے ہم غلافوں میں بند کر دیتے ہیں اور صرف میت کے لیے پڑھتے ہیں یا ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، مولا جو ہیں اسے کتاب زندگی قرار دیں گے. اور قرآن کی روح سے یہ حکومت صالحین جو ہے وہ بپا ہوگی اور تا قیامت قرآن پھر حاکم ہوگا. اور پروردگار ہم سب کو ایسا دور دکھائے جو قرآن کا دور ہے، قرآن اور امام مہدی کا دور ہے، جس میں مہدی جیسا امام حکومت کر رہے ہیں اور کتاب ہدایت، کتاب قرآن کو ہم پر حاکم کیا ہوا ہے کہ اس زمانے میں ہم اپنی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام اصول قرآن سے لیں گے. اور اس قرآن کی ہدایت کی روح سے شرق و غرب پر صرف اور صرف پروردگار کی عبادت ہوگی. دنیا میں سب لوگ موحد ہوں گے چونکہ موحد امام اور کتاب توحید جو ہے وہ ہم پر حاکم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان منتظرین میں سے قرار دے جو ہر روز کم از کم 50 آیہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور بہت ہی پرسکون انداز سے، اور قرآن کو اس کے عربی لحن اور تجویز سے تلاوت کریں اور جو ہے قرآن کے مفاہیم اور اس کے ترجمے پر بھی غور کریں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں ان پر بھی غور کرتے ہیں اور ان سے درس لیتے ہیں، اور ہمارے دل جو ہیں وہ قرآنی مفاہیم اور قرآنی آیات کا مسکن بنے. انشاءاللہ جب قرآن سے ہمارا انس پڑے گا تو پھر جو قرآن کا محافظ امام مہدی علیہ السلام ہے ان سے بھی انس پڑے گا، کیونکہ یہ امام ہمارے پاس موجود ہے. جو کچھ ہم اس سے کر رہے ہیں، جو معاملہ ہمارا ان سے ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس امام جو پردہ غیبت میں ہے اس سے ہم نے کیا کرنا ہے. تو جتنی عظمت، جتنی توجہ اس امام صامت پر ہماری بڑھے گی اتنا ہی انس جو ہے وہ امام ناطق سے بڑھے گا، چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. بس اللہ تعالی ہم سب کو اہل قرآن میں سے قرار دے انشاءاللہ. پروردگار ہم سب کو مولا کے قرآن سے مانوس منتظرین میں سے قرار دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.